ملک شام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں سفر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان ظاہر نہیں فرمایا تھا، تو وہاں پر ایک راہب ملا۔ توجہ ادھر فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق کو راہب ملا تو اس نے کہا کہ اپنا کپڑا اٹھا کے مجھے اپنا جسم دکھاؤ کہ میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نشانی دکھائی تو اس نے پوچھا کیا تم مکی ہو؟ انہوں نے کہا میں مکی ہوں۔ اس نے کہا آپ قریشی ہو؟ جی میں قریش سے آنے والا ہوں۔ تو اب پھر اس راہب نے کہا ایک بات یاد رکھنا، یہ کچھ میں نے اشعار کہے ہیں اس نبی کے بارے میں جس کا تو دیوانہ بننے والا ہے، جس کا تو خلیفہ بننے والا ہے، تو ان کے ساتھ رہنا، تو جب اعلان فرما دیں تو کلمہ پڑھ لینا۔ وقت گزرتا گیا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ سبحان اللہ، ذرا آپ نے باواز بلند فرمانی ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب اعلان فرمایا تو جو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنے کی ہستی تھی انہی کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ آگے، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا جی بالکل میں نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے حضور اس پر کوئی دلیل ارشاد فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو تجھے شام کے ملک میں راہب ملا تھا، تو ایک بابا ملا تھا، وہ میری دلیل ہے۔ تو کہنے لگے میں کون سا ایک بندے سے ملا ہوں، آپ کس بندے کی بات کرتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میرے لیے شعر بھی لکھے تھے۔ سبحان اللہ، باواز بلند کہیے۔ اتنی نرم سبحان اللہ میں تقریر نہیں ہوتی نا، باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ملک شام کی خبر مکہ سے جا رہی ہے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے نبی بالکل پرفیکٹ بیان فرما رہے ہیں، تو کہنے لگے حضور اپنا ہاتھ تے اگے کرو۔ میرے سرکار نے ہاتھ بڑھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے سونیا تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم سعادت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ اور نہیں ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اگر یہاں پر آپ کو کوئی ہمارا بھائی اعتراض کر سکتا ہے کہ پہلے کلمہ تو مولا علی پاک نے پڑھا ہے، آپ ابوبکر صدیق کا نام لیتے ہو، ممکن ہے کوئی سوال کر لے، اس کا جواب ارشاد ہے، جواب پیش خدمت ہے۔ جو اہل سنت ہے وہ کمیاں گنتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ فضائل سناتا ہے، کیونکہ جب کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا تھا اس وقت آپ کی جوانی کی عمر تھی، اور مولا علی پاک نے جب کلمہ پڑھا تھا وہ بچپن کی عمر تھی۔ تو اہل سنت کہتے ہیں کوئی مقابلہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں مولا علی بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، لیکن ہم اتنا کہتے ہیں بڑوں میں پہلے صدیق اکبر نے پڑھا ہے، بچوں میں مولا علی نے پڑھا ہے۔ بھائی ہم تو ماننے والے، ہم تو سبھی کو ماننے والے۔ میں یہاں پر ایک اور بات کہوں، ان پیران عظام سے جو محرم الحرام شریف میں حضرت امام حسین پاک کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، یہ ایمان کے بڑھانے کا سبب ہے، اور رمضان شریف میں مولا کائنات کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ میں ایک عرض کرتا ہوں جس طرح مولا کائنات سے پیار کرتے ہو، جب یہ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ایسے ہی پیار کیا کرو۔ سنیے ذرا بات، جامع الاحادیث کتاب ہے
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کتاب لکھی ہے، 4 جلد میں یہ واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ راوی حدیث حضرت مولا کائنات خود ہیں، جس میں شان حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں جوان بھی برابر ہیں، بوڑھے بھی برابر ہیں۔ بازبان علی پاک بندے نے پوچھا، جامع الاحادیث امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 4، مولا علی سے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے جاگ رہے نا آپ، بتائیے من خیر الناس بعد رسول اللہ، اے علی بتائیے نبی پاک کے بعد بہترین ہستی کون سی ہے؟ تو حضرت علی پاک نے بیان فرمایا، رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا بے اذنیہ ہاتین، ان دونوں کانوں سے مصطفیٰ کو سنا ہے، وعینیہ ہاتین، ان دونوں آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ کام نہ کیا ہو، کہتے خدا کی قسم میں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے۔ فرمایا واللہ ما ولدہ فی الاسلام مولود، کائنات میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں از کا جو ذہین ترین ہو، نہ ذہین ہو، ولا اطہر، نہ پکیزہ ہو، ولا افضل من ابی بکر، ابو بکر سے بڑھ کر پکیزہ اعلیٰ افضل ہے ہی نہیں، سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت مولا علی سیدھا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ سب سے اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں، اتنی قسمیں کھانے کی اور اتنا جملہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ مولا علی پاک کو بھی پتا تھا کہ لوگ میرے نام کو پہلے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ مولا علی کی بات سنو اور یاد رکھو، سب سے پہلے خلیفہ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ یہاں پر شاہ ستہ کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 360 ایسی اچھی خصلتیں ہیں۔ کتنی؟ سارے نہیں بولے۔ 360 ایسی گڈ ہیبٹس ہیں، اچھی عادات ہیں۔ جوانوں سنو ذرا، ٹیک لگانے والوں سنو، 360 ایسی اچھی عادتیں ہیں، اچھے خصائل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک بھی اگر کسی بندے کو عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ 360 میں سے کتنی؟ نہیں بولے نا، ایک عادت اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک خصلت، اچھی خصلت، گڈ ہیبٹ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، سونے کملی والیا واہ دیر ہو گئی آ تواڈے نال رہندیاں، تسی میرے بارے دسو میرے وچ کنیاں کوالٹیز نے، میرے وچ کنیاں کوالٹیاں نے، کتنی خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا کلھا فیکا ہنیّا لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے 360 کی 360 تجھے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 360 پوری اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہوئی۔ اب میرے نبی کا ذرا علم بھی دیکھیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں ظاہری طور پر کہ یہ بڑا بہادر ہے، اس کے ہاتھ اعضاء مضبوط ہیں، یہ بندوں کو نظر آتی ہیں، اور کچھ کوالٹیز دل کی ہوتی ہیں، مثلا سچ بولنا، تقوی، یہ اندر والی ہے۔ تو کل 360 ہیں ظاہری اور باطنی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے اتنا علم غیب عطا فرمایا ہے کہ میرے محبوب کسی کے دل کو بھی دیکھتے، اس کے ظاہر کو بھی دیکھتے، اس کے باطن کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر، یہ ویسے مشہور حدیث پاک، ایک جملہ سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا اسلام کے لیے مال چاہیے لے کے آؤ۔
حضرت ابوبکر صدیق سارا ہی مال لے کے آ گئے، سارا مال آ گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو جواب عرض کیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. جو ہم اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، یا جہاں ہم یا اللہ یا رسول اللہ لکھتے ہیں، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہو وہاں ہم سرکار کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، اگر اللہ کافی ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ دیتے کہ گھر والوں کے لیے اللہ کافی ہے. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر بھی. مال آ گیا، سارا مال سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا صدیق کے مال سے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل کو بھیجا. سونیا کملی والیا، اللہ تعالیٰ نے تواڈے غلام نو سلام بھیجیا ہے. سلام کہا. ایک پیغام بھی ہے، اللہ کا پیغام ابوبکر صدیق کے نام. کیا پیغام ہے؟ ویسے بڑا حیرت والا پیغام دیا رب نے. ہم سب یہ کہتے مولا راضی ہو جا، مولا کہہ دیو، ہو سکتا آج راضی ہو ہی جائے رب. پیر ہو، فقیر ہو، جٹ ہو، رائی ہو، سید ہو، سارے کہتے ہیں مولا راضی ہو جا. جب ابوبکر صدیق نے مال دیا، جبریل علیہ السلام آئے. اللہ پیغام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ابوبکر صدیق سے پوچھو حل انتا بے ربی کا راضٍ، اے ابوبکر صدیق او تو رب تو راضی ہے؟ اللہ اکبر. تو رب سے راضی ہے؟ سونیا میری اوقات میں رب نہ ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ سرکار کے غلام سے پوچھ رہا ہے کہ اے ابوبکر صدیق تو رب سے راضی ہے؟ کہنے لگے سونیا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. اگر یہ شان سرکار کے غلام کی ہے تو نبیوں کے امام کا کتنا مرتبہ ہوگا؟ اللہ اکبر. یہاں پر ایک اور بات ہے، ہجرت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ چھوڑ دو، مدینے چلو. اور لوگوں نے جانا شروع کر دیا، کچھ پہلے نکلے کوئی بعد میں نکلے، جیسے جیسے ٹائم لگا نکلتے گئے. سرکار نے فرمایا ایک بندہ میرے ساتھ جانا ہے مکے سے مدینے، اور غالباً مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ابوبکر صدیق ہی ہے، ابوبکر صدیق ہے. کچھ ٹائم گزرا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا راتوں رات، میرے پاک نبی کو جا کے کہہ سونیا آج دی رات نکلنا ہے. مکے دے کافر ستے پے نے، سونیا اٹھو تے نکلو. سرکار نے مولا علی پاک سے فرمایا، جملہ سننے والا ہے، علی آپ میری بات سنو، یہ بڑی راز کی بات سنا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا. میرے بسترے پہ لیٹ جاؤ، تو صبح جب امانتیں والے آئیں گے ان کی امانتیں لٹانی ہے، چپ کر کے لیٹ جاؤ. میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا. اب میں جاؤں گا ابوبکر صدیق کے دروازے پر، وہاں سے اس کو لے لوں گا اور ہم نکلنے لگے، تسی صبح آ جائو، تسی صبح آ جائو. روایت میں لکھا ہے جو ہی میرے سرکار نے باہر نکلنے کا ارادہ فرمانے کے لیے دروازہ کھولا تو سامنے ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق دروازے پر، اوے ابو بکر میں نے تو حضرت علی کو بتایا ہے کہ آج کی رات نکلنا ہے، اور تسی کدھر آ گئے آج؟ کہنے لگے سونیا جب سے آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے ساتھ ایک میرا یار بھی ہوگا، تب کی رات ہے، ہر رات محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ گزرتی ہے. رسالہ، غوثیہ، رسول
سونیا جب سے آپ نے اعلان کیا ہے میں ادھر ہی رات گزارتا ہوں. یہ ہے عشق مصطفیٰ. تو پیارے دوستو، مختصر سے وقت میں ایک بندے نے کہا، اب ظاہری بات ہے ہم کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے لیکن دلیل ضرور پیش کر سکتے ہیں. دلیل ضرور پیش کر سکتے ہیں. اس نے جملہ بولا، نہیں ہجرت کے سفر میں ابو بکر نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا. میں کہ لو سن لو جی، نویں گل سن لو. ابو بکر صدیق نہیں سی. حالانکہ جوانوں اے ساڈے بچے نو بھی پتا، اے تو پرائمری دی اردو دے وچ بھی اے کہانی لکھی ہے، اے واقعہ لکھیا کہ یار غار کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ تو ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. تو اس نے کہہ دیا نہیں ابو بکر صدیق نہیں، کوئی اور ہی تھا. یہ سنیے جی، میرے ہاتھ میں تفسیر تبری، یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 260. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن تقریر میں فرمایا. تقریر کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق خود. فرمایا لوگوں کو، ایکم یقرأ سورہ توبہ، کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے سورہ توبہ پڑھ کے سنائے؟ سورہ توبہ پڑھ کے سنائے. ایک بندہ کھڑا ہوا، جناب میں پڑھتا ہوں سورہ توبہ. اس نے سورہ توبہ شروع کی. پڑھتے جب وہ بندہ اس آیت پر پہنچا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی غار میں اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رو دیے. آنکھوں سے اتھرو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا حضور روئے کیوں؟ فرمایا انا واللہ صاحب ہو، جس صاحب کی، جس دوست کی، جس یار کی اللہ کا قرآن بات کر رہا ہے وہ میں ہی ہوں. اللہ اکبر. یہ تفسیر تبری جلد نمبر 14 میں یہ حوالہ موجود ہے کہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر ایک اور حوالہ سن لیں. یہ جامع ترمذی شریف حدیث پاک 1604. میرے سرکار نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، میرے سرکار نے ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابوبکر صدیق او تیریوں پتا کی شانہ نے؟ فرمایا انتا صاحبی علی الحوض، حوض کوثر میں تو میرے ساتھ ہوگا، و صاحبی فی الغار، اور غار میں بھی تو میرے ساتھ ہوگا. بھئی ہمارے پاس تو حوالے بہت موجود ہیں کہ جن کو یار غار کہتے ہیں کوئی اور نہیں، صرف ابو بکر صدیق تھے. اللہ اکبر. تو یہاں پر میرے پیارے دوستو، حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، بخاری شریف سے حوالہ پڑھنے لگا ہوں، مختصر وقت باقی رہ گیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو باغ فدق نہیں دیا ابو بکر صدیق نے، وہ تو کئی کچھ گنتے، ظلم کیا، فلاں کیا. میں ایک بات سناتا ہوں، یہ امام بخاری حدیث پاک لے کر آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق یہ جملہ اکثر بولا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا قرابت رسول اللہ احب علیہ ان اصل من قرابت ہی. لوگوں سنو، میں اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کرتا جتنا محمد کے بچوں سے پیار کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کے حدیث پاک. یہ کیوں نہیں سناتے؟ یہ جملہ ابوبکر صدیق کا ہے، یہ اعلان خلیفہ اول کا ہے. اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کرتا جتنا پیار کملی والے محبوب کے بچوں سے کرتا. اللہ اکبر. تو حضور نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں، یہاں پر ایک دو باتیں بس باقی ہیں، پھر انشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں. یہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اور ابن عساکر بھی بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ایسے ایسے فضائل بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائے ہیں کہ ان کی شان میں ہے کانا اول خطیب، اسلام کا پہلا خطیب جنہوں نے حضور کے بعد لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف اعلان کیا، اس کا نام بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلی تقریر نبی پاک کے بعد اتنی عظمت والی شان ہے
اتنی عظمت والا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. اول خطیب داعی اللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی پہلے نمبر پر جو ہستی ہے ان کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی متقی ہندی, اس میں جلد نمبر 13 ایک روایت ہے, آخر میں سنانے لگا ہوں. راوی حدیث ہے مولا علی, شان ہے صدیق اکبر کی, باقی صحابہ کی بھی ہے, لیکن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول یہ تو ذرا بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس سے حساب لے گا؟ علی پاک نے نبی پاک سے پوچھا سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس سے حساب و کتاب لے گا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا اس کا نام بھی ابوبکر صدیق ہے. یقین کر لیں یہاں بھی پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق ہی تھا, وہاں بھی ابوبکر صدیق ہی ہے. علی پاک کہنے لگے یا رسول اللہ ثم من, سرکار دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کس سے حساب لے گا؟ سرکار نے فرمایا عمر. اچھا یا رسول اللہ, پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کہدے کو پوچھے گا؟ مولا علی پاک سے سرکار نے فرمایا انتا, پھر تیری واری, پھر تیری واری. ویسے آپ نے غور نہیں کیا ترتیب بدلی ہے کہ نہیں؟ بدل گئی ہے نا. تیسری خلیفہ کون ہے؟ عثمان غنی. ایتھے ہونا دا نام ہی ہے نہیں. مولا علی نے پوچھا تیسرے نمبر پر کس کا حساب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تیرا. تو علی پاک کو بھی ذہن میں یہ تھا کہ تیسرے نمبر پر اکثر بار جب بھی جملہ بولا گیا عثمان غنی کا نام آتا ہے تو میں نے پوچھ ہی لیا, مجھ سے رہا نہ گیا. تو میں نے کیا پوچھا یا رسول اللہ این عثمان, این عثمان. سونیا اے تے واری عثمان غنی دی ہے تو تسے مینوں رکھیا ہویا ہے. تو میرے سرکار نے فرمایا میرے سارے صحابہ میں سے ایک ایسا صحابی ہے کہ جس کو بلا حساب اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا, وہ میرا عثمان ہے. او لگ گیا وا, ہن تیری باری ہے. اللہ اکبر.